جیسی آنکھ ویسا منظر، یا یوں کہیں کہ جیسا منظر ویسی آنکھ، دونوں طرف ایک ہی شے ہے جو ایک دوسرے پہ منعکس ہے۔ آنکھ پر منظر کا اثر مرتب ہوتا ہے، تو پھر جیسی آنکھ ہو جاتی ہے منظر ویسا ہی دکھائی دینے لگتا ہے۔ آنکھ اور منظر دونوں کے خالق نے فرمایا، دیکھو پہاڑوں کی طرف، اونٹ کی طرف، زمین کی طرف کیسے بچھائی گئی اور اونٹ کیسے بنایا گیا، آسمان کی طرف کیسے بغیر ستون کے کھڑا کیا گیا۔ سب کچھ کو غور سے دیکھ رہے ہیں لوگ، لیکن شعور پر وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا جو دکھا کر خدا مرتب کرنا چاہ رہا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آنکھ کا فرق ہے، منظر دونوں کے لیے ایک ہی ہے، صاحب نظر کے لیے اور دوسرے کے لیے بھی۔ آنکھ کا فرق، منظر کا فرق نہیں۔ کہا غور سے نہ دیکھو، نگاہیں نیچی رکھو، کیونکہ کچھ مناظر تمہیں نہیں دیکھنے اور کچھ دیکھنے ہیں۔ یہ فرما دیا کہ پہاڑوں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، حتیٰ کہ اونٹ کو دیکھو، لیکن غیر محرم عورت کو نہ دیکھو۔ کیوں؟ فرمایا وہاں سے جو اثر تمہاری آنکھ پر مرتب ہوگا وہ روک دے گا اس اثر کو کہ جو پہاڑوں، آسمان، زمین، ان سب کو دیکھنے سے مرتب ہونا چاہیے۔ تو جیسی نظر ویسا منظر، یا جیسا منظر ویسی نظر۔ دیکھو اونٹ کو، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیوں نہیں دیکھتے اونٹ کو کیسے بنایا گیا، اور آسمان کو کیسے کھڑا کیا گیا، اور زمین کو کیسے بچھائی گئی۔ فذکر، نصیحت کیجیے۔ میں نے اس حکم کو دیکھتے ہوئے تینوں چیزوں کو دیکھا، لیکن میرے شعور پر کوئی خاص چیز وارد نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس سے پہلے کسی ایسی چیز کو دیکھا ہوا ہے یا بار بار دیکھتا ہوں کہ جس کے اثر سے اس چیز کے اثر کے درمیان حجاب آ گیا ہے۔ دونوں حکم دیکھ لینے چاہیے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہیے کہ وہ نگاہ جھکا کے رکھیں، ایسے نہیں بند کر دیں جیسے وہ بعضوں نے آنکھیں بند کر کفر لگا دیتے ہیں۔ کب تک لگائیں گے اور کہاں کہاں لگائیں گے؟ درست مفہوم اخذ کرنا چاہیے۔ آنکھیں بند کر لیں گے تو کب تک کریں گے، کہاں کہاں کریں گے؟ بہتر ہے آپ آنکھ کے آگے یا آنکھ کے بیچ سرما لگا لیں یا کوئی اینک ایسی لگا لیں کہ آپ کو ایک تصویر نظر تو آئے لیکن اس سینس میں نہ آئے، نظر آئے لیکن اس طرح نہ آئے، یعنی اس اثر کے ساتھ نہ آئے۔ پھر یہ ہوگا کہ اس کے علاوہ جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم ہے، جب تم ان چیزوں کو دیکھو گے تو وہ بالکل صاف شفاف دکھائی دیں گے اور اثر تم پر مرتب ہو جائے۔ لہذا دیکھنا ہے اور دیکھا جانا ہے۔ جو دیکھ رہا ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، جو نہیں دیکھ رہا اسے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ میں ایک طرف دیکھتا ہوں تو جس کو میں دیکھتا ہوں اس میں سے کوئی مجھے دیکھتا ہے، پھر جس طرف میں نہیں دیکھتا وہاں سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی دونوں کے اندر سے مجھے دیکھا جا رہا ہے، اور میں ایک کو دیکھ رہا ہوں۔ میں اس ایک کو دیکھتا رہوں گا اور اس سے اثر لیتا رہوں گا یہاں تک کہ جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ مجھے اور طرح سے دیکھنے لگے گا۔ مثلا دو مختلف مناظر ہیں، ان سے دو چیزیں جو آپس میں ان کی شکل ایک جیسی ہو تو وہ دونوں نکل رہی ہیں۔ جیسے نور اور نار دونوں کی بظاہر صورت ایک طرح کی ہے نا، کبھی نبی بھی دیکھتا ہے نور کو تو وہ کہتا ہے یہ نار ہے، وہ نار نہیں، وہ نور ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر اذرا نارن، دیکھی آگ۔ اب ظاہر ہے آگ دیکھی تو گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو میں آگ لاتا ہوں، کام دے گی۔ اس کے بعد اگلی بات بھی کر دی، او اجیدو علی النار ہدا، ہو سکتا ہے یہ صورت بھی ہو کہ آگ کے آس پاس کوئی ہدایت کی تجلی ہو۔ پھر جب وہاں گئے تو وہ واقعی دوسری صورت تھی، ہدایت کی تجلی۔ پھر ان سے گویا ہوئے کہ اے موسیٰ تم بلائے گئے ہو بات کرنے کے لیے یا کوئی چیز دکھائے جانے کے لیے۔ تو دونوں کی شکل ایک طرح کی بظاہر۔ تو کبھی کبھی بڑا آدمی بھی بظاہر نور کو نار دیکھتا ہے، لیکن اس کے مبارک ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نظر آنے میں تو نار ہے، ممکن ہے اس کے آس پاس ہی کہیں نور ہو۔ اب جسے میں دیکھتا ہوں اس کے اندر سے نار نکل رہی ہے، وہ کہتا ہے اسے دیکھو اس کے اندر سے نور نے نکلنا ہے۔ اب شکل دونوں کی ایک طرح کی۔ اب میں نار کو دیکھ دیکھ کر اتنا عادی ہو گیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہی نور ہے، یہی نور ہے، حالانکہ نور اس دوسرے منظر میں تھا جسے میں نہیں دیکھ رہا۔ بڑی اہم بات ہے، طریقت کا مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ دو مختلف مناظر میں سے دو چیزیں جو شاید اپنی اصل میں تو ایک ہی چیز سے نکلی ہیں لیکن ان کا اثر مختلف ہے، ایک کو نار دوسری کو نور۔ آنکھ ایک ہے، کہا ادھر ٹکاؤ تو نور نکلے گا، ادھر نہ ٹکاؤ کیونکہ ادھر سے نار نکلے گی، تو یہ ادھر ٹکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ادھر سے نار نکل کے اس کی نگاہوں میں نار جمع ہو جاتی ہے۔ پھر اگر یہ دوسری چیز کو دیکھ بھی لے تو ادھر سے نور نہیں نکلتا۔ مثال کے طور پہ غیر محرم پہ مسلسل نگاہ رکھنے والا آدمی اگر حرم مقدس جائے تو اسے بیت اللہ کے گرد کوئی بھی تجلی کسی بھی دائرہ میں
کسی بھی صورت میں کسی بھی مرتبہ پر لطافت میں یا کثافت میں روحانیت میں یا ظاہر نظر نہیں آئے گی۔ جو ادھر نگاہ نہیں رکھتا اور جان بوجھ کر نہیں رکھتا، ایسا نہیں کہ موقع نہیں ملا، حکم کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں رکھتا، وہ وہاں جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اسے وہ تجلی نور کی شکل میں کسی نہ کسی دائرہ میں اس کے لیے مشہود ہو جائے۔ اس دوسرے آدمی کا لبیک اللہم لبیک کہنا اور ہے، اس پہلے آدمی کا لبیک اللہم لبیک کہنا اور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پہلے والے کی نظر میں نار بھری ہے اور دوسرے والے کی نظر میں نور بھرا ہے۔ اب دو لوگ ہیں، بظاہر نظر دونوں کی ایک طرح کی ہے، منظر ایک ہے، تو دونوں جب بیک وقت اس ایک منظر کو دیکھتے ہیں تو وہ پہلے والے کے نار کی وجہ سے اس منظر میں سے نور نہیں نکلتا اور دوسرے والے کے نور کی وجہ سے اس منظر میں سے نور نکلنے لگتا ہے، کیونکہ نور کو نور کی کشش ہو۔ اس لیے کہا گھر میں اگر مسلمان ہو گئے تو حرم میں جا کر بھی مسلمان ہی ہو، اور اگر گھر میں تم مسلمانی کو پشت کے پیچھے پھینکتے ہو تو پھر حرم میں جا کر بھی چکر کاٹو گے، نکلے گا کچھ۔ اسی لیے اقبال نے کہا یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ نظر کا فرق ہے۔ اب جن لوگوں نے محنت کی، حکم کی تعظیم کی اور نظر کو نور کے لیے بچا رکھا، اور اتنا بچایا کہ کسی اور پہ ڈالی نہیں، یعنی دھیان سے نہیں دیکھا، ان کی نظر میں نور بھر گیا۔ اب اس نوری نظر سے جب وہ مظاہر کو دیکھتے ہیں تو مظاہر کے اندر سے نور ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور اپنی حقیقت کھول دیتا ہے۔ یہ مختصر خلاصہ ہے کہ ڈرو اس کی نظر سے، وہ دیکھتا ہے نور کے ساتھ، دیکھ بچو نور کے ساتھ دیکھ۔ اس کو تصوف کا کوئی مشکل مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں، اور اس کو باطن کا کوئی اتنا باریک کوئی کہہ دینا کہ بڑی کوئی معرفت کی بات ہے لہذا بھاگو، یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہر عام ہو یا خاص ہو، مسلمان کو کہا گیا ہے کہ ادھر غور سے نہ دیکھو اور ادھر غور سے دیکھو۔ جب عام کو کہا گیا ہے تو نتیجہ بھی پھر اس عام کے لیے ہونا چاہیے۔ ہوا یہ کہ اس عام کو اس کے اندر کا خاص سکھایا نہیں۔ اگر اس عام کو اس کے اندر کی جو خاص چیز تھی وہ سکھائی جاتی تو وہ عام بھی خاص ہو جاتا۔ نہ سکھائے جانے کی وجہ سے عام عام ہی رہا، خاص ہو گیا۔ بس یہ فرق ہے۔ ان مظاہر کو توجہ سے نہ دیکھیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان کو آپ توجہ سے دیکھیں گے تو چاہے بظاہر نور ادھر بھی نور ہی ہو، منع کرنے کی وجہ سے وہ نور نار کی شکل میں آئے گا اور بھر جائے گا۔ پھر جیسی آنکھ ویسا منظر، اور پھر جیسا منظر ویسی آنکھ۔ تو اس لیے سمجھداروں نے کہا ہے کہ وہاں آنکھ ٹکائے رکھو جہاں سے نور نکلتا ہے، اور وہاں آنکھ نہ دھرو جہاں سے نار نکلتی۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں اپنی اپنی شعائیں تم پر ڈالیں گے، اور جہاں تمہاری آنکھ ٹکے گی تو اس آنکھ کے اندر پتلی میں پانی کے اندر وہی چیز تیرنے لگے گی جس پر نظر ہوگی۔ جس کی جہاں نظر ہے وہ اسی کا حساب نظر ہے، جس کی جہاں نظر ہے وہ اسی کا حساب نظر ہے۔ اس لیے یہ چیزوں کو دیکھنے میں تھوڑا سوچنا شروع کر دیں، کہاں نظر دھرنی ہے کہاں نہیں دھرنی۔ تھوڑے دنوں کے بعد نور نار کی تھوڑی تمیز آنی شروع ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔